السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ محترم سامعین کرام، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورۃ النساء، سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو آیت نمبر 11 ہے اور اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے اور پھر اسی صورت کے اندر جو سب سے آخری آیت کریمہ ہے، یہ 3 آیات ہیں پورے قرآن کریم کے اندر جو میراث کی آیات ہیں، جس میں وراثت کی جو تقسیم کا معاملہ ہے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کس قدر حصہ ملے گا، کس صورت میں کس کو کتنا ملنا چاہیے، ان تمام باتوں کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 11، اس کے بعد آیت نمبر 12 اور پھر اسی صورت کی سب سے آخری آیت کریمہ، یہ 3 آیات ہیں جن کو آیات میراث کہتے ہیں، آیات فرائض کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں، اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ساری کی ساری حدیثیں جو بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، بھائی کو کتنا ملنا چاہیے، ماں کو کتنا ملنا چاہیے، باپ کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا چاہیے، تمام کی تمام احادیث جو بھی اس سلسلے میں آئی ہیں وہ انہی 3 آیات کی تفسیر ہے۔ سامعین کرام، ابھی جو آیت نمبر 11 سورۃ النساء آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے شان نزول یعنی اس کے جو نازل ہونے کی وجہ ہیں، اس سلسلے میں 2 حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب یوصیکم اللہ فی اولادکم، حدیث نمبر 4577، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل چلتے ہوئے بنو سلمہ میں میری عیادت کے لیے آئے۔ میں بیمار تھا، بے ہوش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وضو کیا اور پھر پانی میرے چہرے پر چھینٹا مارا پانی کا، تو مجھ کو ہوش آ گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، میں اس کو کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ جواب بھی نہیں دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کتاب الفرائض کے اندر روایت کیا ہے، اور حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سعد بن ربی کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کو، جو سعد سے ہی تھے، یعنی سعد کی ہی 2 بیٹیاں تھیں، سعد بن ربی کی 2 بیٹیاں تھیں، سعد بن ربی کی بیوی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ربی آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، بچی کو کچھ نہیں دے رہے ہیں۔ اب اگر بچی کے پاس مال نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ تو جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربی کے بھائیوں کو، یعنی جو بچیاں تھیں، 2 بیٹیاں، ان کے چچاؤں کو یہ پیغام بھیجا، حکم بھیجا کہ ان دونوں بیٹیوں کو سعد کے پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور 2/3 حصے، یعنی پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 1 2 3، 2/3 حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے، 2/3 حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے، اور 8واں حصہ جو ہے اس کے بیوی کو دے دیا جائے، اور باقی جو مال بچے وہ تمہارا ہے۔ تو یہ 2 حدیثیں ہیں جس کو شان نزول کے طور پر، ان دونوں آیات کے بیک گراؤنڈ کے طور پر اہل علم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کیا کہا
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ لڑکوں کو 2 لڑکیوں کے حصوں کے برابر ملے گا، یعنی جتنا لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا کس کو ملے گا؟ 1 لڑکی کو ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر 1 لڑکے کو ملے گا۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، ماں باپ کو یہ حکم دیا ہے کہ بال بچوں کے درمیان عدل و انصاف کریں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں اور آج کے ڈیٹ میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں، نان مسلمز بھی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں کہ بچیوں کو حصہ نہیں دیتے، بچیوں کو شادی کر کے بس بھگا دینا ہے۔ ایسا ہی ہو رہا ہے، 90% سے زیادہ مسلمان ایسے ہی کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں جو آج کے ڈیٹ میں اس چیز کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے سماج و معاشرے میں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے لوگوں کو، ماں باپ کو، کہ بال بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ زمانے جاہلیت میں بچیوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لہذا تم لوگوں کو حصہ دینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک بات خیال رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بیٹے کو جتنا ملے گا اس کا آدھا بیٹی کو ملے گا، یعنی 2 بیٹیوں کا حصہ جو ہوگا وہ 1 بیٹے کو ملے گا، ایسا اس لیے کہا کہ دونوں کے درمیان فرق ہے۔ آپ چاہے کسی سماج و معاشرے میں چلے جائیے، لوگ دکھاوے کے لیے بولتے ہیں کہ بیٹی کو آگے بڑھاؤ، بیٹی کو دم مردوں کے شانہ بشانہ چلاؤ، بیٹیوں کو جو ہے نوکری کرواؤ، لیکن آپ کسی بھی سماج و معاشرے میں جائیں گے ساری ذمہ داری مرد کے اوپر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ مسلمان سماج و معاشرے میں بھی دیکھیں گے یا پھر نان مسلم سماج و معاشرے میں بھی دیکھیں گے، جب بیٹیوں کا رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ کتنا مضبوط ہے، کتنا کماتا ہے، اس کا جو ہے پراپرٹی کتنا ہے، کیونکہ سب میری بیٹی کا ہونے والا ہے۔ تو ذمہ داری کس کے سر پر ہوتی ہے؟ خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، تجارت کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، جتنے بھی مشقت والے کام ہیں ان تمام کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا اور بیٹی کو سنگل ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو حصہ لڑکوں کو ملے گا وہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں اہل علم نے، عقل مندوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ماں باپ سے زیادہ، والد سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ نے حکم دیا ہے لوگوں کو، وگرنہ مال ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ حکم نہ دے تو انسان پورے مال کو اپنے پاس ایک دم جکڑ کے رکھے رہے، پکڑ کے رکھے رہے، اپنی تجوری میں بند کر کے رکھے رہے، کبھی نہیں کھولے، موت تک نہیں کھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کو حکم دیا ہے، والدین کو حکم دیا ہے، لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں دونوں کو حق دو، حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے اہل علم نے کہا ہے کہ ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے لوگوں کو کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم اگر آ جائے سامنے کسی کا بھی حکم نہیں چلے گا، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کا خیال رکھنے والا، سب سے زیادہ اس کی فکر کرنے والا، سب سے زیادہ اس کے اچھے اور برے کا خیال کرنے والا، اچھائی اور خیر و بھلائی دینے والا پورے کائنات میں انسانوں کے لیے اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اتنا بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ۔ بہت غور سے سنیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں، ترجمہ ایسے ہی ہوتا ہے، فوق اثنتین کا مطلب ہوتا ہے 2 سے زیادہ، اس کا مطلب 2 نہیں، 2 سے زیادہ، لیکن ترجمہ ایسے نہیں ہے۔ ترجمہ کیسے ہے؟ چونکہ یہ قرآن کریم ہے، ہم من موجی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، من موجی مطلب بھی نہیں بتا سکتے ہیں، وہی معنی اور مفہوم بتلائیں گے جو سلف صالحین نے کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، وہی ترجمہ کرنا ہے اور وہی معنی اور مفہوم نکالنا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں، لیکن ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟
اگر عورتیں دو یا دو سے زیادہ ہو، یعنی کسی بھی باپ کی بیٹی اگر دو ہو یا دو سے زیادہ ہو، اگر دو ہو یا دو سے زیادہ ہو تو اس کا حصہ پورے وراثت میں کتنا لگے گا؟ فلہن ثلثا، 2/3، یعنی پورے مال کو 1 2 3 تین حصوں میں تقسیم کریں گے، 2/3 حصہ جو ہے بیٹی کو دے دیں گے اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہوں گی تو، 2 یا 2 سے زیادہ۔ اس کی دلیل ابھی ہم نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، مسند احمد اور سنن ابی داؤد کتاب الفرائض کی روایت، سعد بن نبی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیوں کو لے کر کے ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ اس کے چچا نے مال کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، دے نہیں رہا ہے، کیسے ہوگا بچی کا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ جب فیصلہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام بھیجا کہ دونوں بیٹیوں کو 2/3 دو۔ حدیث ابھی بتایا تھا میں، دونوں بیٹیوں کو کتنا دو؟ 2/3 دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹیاں اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پورے مال میں سے 2/3 حصہ کس کو دیا جائے گا؟ بیٹیوں کو دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی بات کو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، یہ بیٹوں کی غیر موجودگی میں، یہ کس کی غیر موجودگی میں؟ بیٹوں کی غیر موجودگی میں۔ اگر بیٹے ہوں گے تو پھر مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ مرد کو ڈبل ملے گا اور اس کا سنگل کس کو ملے گا؟ لڑکی کو ملے گا۔ لیکن اگر صرف بیٹیاں ہوں اور بیٹیاں 2 ہوں یا 2 سے زیادہ تو پورے مال میں سے 2/3 حصہ بیٹیوں کے لیے ہو جائے گا، اسی میں ان کو پورا تقسیم کر کے دیا جائے گا، 2 ہو یا 2 سے زیادہ۔ آگے مزید فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر بیٹی صرف ایک ہی ہو، دوسرے کوئی اولاد نہیں ہو تو پورے مال میں سے آدھا حصہ کس کو مل جائے گا؟ بیٹی کو مل جائے گا، پورے مال میں سے آدھا حصہ۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، ماں باپ ہے اور ساتھ میں بال بچے بھی ہیں۔ ایک آدمی ہے جو پراپرٹی والا ہے، ایک آدمی ہے جو مال والا ہے، اس کے ماں باپ بھی ہیں اور اس کے اولاد بھی ہیں اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی وراثت کی تقسیم کا جب مسئلہ آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے لیے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، یعنی پورے مال کو 6 حصوں میں بانٹ دیں گے، پورے مال کو 6 حصوں میں بانٹیں گے، 1/6 حصہ باپ کو جائے گا اور دوسرا 6واں حصہ ماں کو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہوگا، مما ترک، چھوڑے ہوئے مال میں سے، ان کان لہ ولد، اگر مرنے والے کی اولاد ہوگی تو۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر اولاد نہیں ہوگا اور صرف ماں باپ ہوں گے تو ماں کو 3واں حصہ مل جائے گا۔ ماں کو کتنا حصہ مل جائے گا؟ 3واں حصہ مل جائے گا، اور باپ جو ہے اس کا وارث بنے گا، باپ اس کا وارث بنے گا، کیونکہ اگر اولاد نہیں ہے تو باپ وارث بنے گا، دوسرا کوئی بھی وارث نہیں بن سکتا ہے، باپ ہی اصل میں وارث بنے گا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، دیکھیے اوپر یہاں بتلایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ماں اور باپ ہو تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا؟ 3واں حصہ، پورے مال کا 3واں حصہ ماں کو ملے گا، اور وارث کون بنے گا؟ اس کا باپ بن جائے گا، پوری وراثت کا مال اس کے باپ کا ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا کہ اگر اولاد بھی نہیں ہو، ماں باپ صرف ہو لیکن ساتھ میں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو، 2 بھائی 2 بہن ہو، 2 بھائی 1 بہن ہو، یعنی بھائی بہن ہو 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ماں کو 3واں حصہ نہیں ملے گا، ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ اگر بھائی بہن نہیں ہوں گے تو ماں کو 3واں حصہ ملے گا، اور وارث کون بن جائیں گے؟ باپ بن جائیں گے۔ لیکن اگر اولاد نہیں ہو، ماں باپ ہوں لیکن ساتھ میں مرنے والے کے بھائی بہن بھی ہوں، تو وہ تو وارث نہیں بنیں گے، لیکن بھائی بہن کی موجودگی میں ماں جو ہے اس کو 3واں حصہ نہیں ملے گا، اس کو 6واں حصہ ملے گا۔ کیوں 6واں حصہ ملے گا؟ اس لیے 6واں حصہ ملے گا کہ جو باقی مال ہوگا اس سے ان کے بھائی لوگ اپنے بھائی کی ضروریات کو پوری کریں گے، بہت ساری ضرورتیں ہو سکتی ہیں جو بھائی پوری کریں گے لیکن وہ وارث نہیں بنیں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ جو تقسیم میراث کی جو تفصیل بیان کی گئی، ڈیٹیل بیان کی گئی، کب ہوگا، یعنی بیٹے کو کب ملے گا، بیٹی کو کب ملے گا،
دو بیٹوں کو کب ملے گا، دو بیٹیوں کو کب ملے گا، یا ماں کو کب ملے گا، باپ کو کب ملے گا، یہ کب ہوگا؟ فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی یہ جو وراثت کی تقسیم ہوگی میت نے جو وصیت کر کے رکھا ہے، وصیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد، اور اس کے اوپر جو قرض ہے قرض کو ادا کرنے کے بعد، لیکن پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت بعد میں پورا کیا جائے گا، کیونکہ قرض ضروری ہے۔ پہلے میت کے مال سے قرض جتنا اس کے اوپر ہے سب کو نکال دیا جائے، ابھی لوگ اس پر ہی توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اب باپ کے اوپر قرضہ ہے اور اس کی زمین ہے، تو بیٹے کیا کرتے ہیں کہ زمین کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرضہ بعد میں ادا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے، پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، مال کو بیچ کر کے ادا کرنا پڑے گا، لیکن پہلے قرضہ ادا کرنا ہے۔ من بعد وصیت یوصی بہا او دین، پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، حالانکہ قرضے کا ذکر بعد میں آیا ہے، پہلے قرضہ ادا کرنا ہے، کیونکہ قرضہ ادا کرتے کرتے اگر پورا مال ختم ہو جائے گا تو وصیت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور وراثت کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد جو میت نے وصیت کیا ہے اس وصیت کو ختم نکال دینے کے بعد، اس کو خرچ کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس میں وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں سب چیز کا ایک قاعدہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وصیت بھی پورا مال نہیں کر سکتے ہیں، وصیت بھی جتنا مال ہے اس میں سے 1/3 کریں گے تاکہ جو باقی مال ہے وارثوں میں تقسیم ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، باپ دادے ہوں، پوتے ہوں، باپ ہوں دادے ہوں، کوئی بھی ہوں، یا پھر تمہارے اولاد ہوں یا پوتے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان میں سے تم کو سب سے زیادہ فائدہ کس سے پہنچے گا یہ تم کو نہیں معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ سے دین کا بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بچوں سے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں سے فائدہ ہوتا ہے، باپ سے نہیں ہوتا، لیکن امید دونوں طرف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فائدہ کس سے زیادہ ہوگا، نفع کس سے زیادہ ہوگا یہ تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ نے سب کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔ آگے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جتنے بھی حصے مقرر بتلائے گئے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام فیصلہ بالکل حکمت پہ مبنی ہے۔ محترم سامعین کرام، جو اگلی آیت کریمہ ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض وارثین کے حصے کو مقرر فرمایا ہے، جو کل انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔